ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى درود دیجیے گا محمد وآل محمد. ابتدائی کلام میں دعا گو ہوں پروردگار سے کہ محمد وآل محمد آپ تمام مومنین و مومنات جو استغفار گروپ میں اور سوشل میڈیا پر مجلس وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھ سن رہے ہیں، خداوند متعال آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں اس بیوی کے صدقے میں خدا سب کو شفا یاب فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا انہیں رزق حلال نصیب کرے. دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں خداوند بزرگ و برتر ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. مومنین، آج کی اس مجلس شہادت یا مجلس وفات میں بھی عرض کروں گا کہ دونوں کہنا صحیح ہیں. اس عنوان کلام جو ہم نے اس مجلس کے لیے رکھا ہے وہ آیہ مجیدہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کام کو اپنا کام کہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ نادار تھے، جب آپ کے پاس ظاہری مال و اسباب نہ تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو مال دیا. گویا ظاہراً وہ مال کی جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، وہ مال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کو غنی کیا، اس حالت میں کہ جب آپ ظاہراً مفلس تھے، آپ کے پاس مال و اسباب مہیا نہ تھا. اور اگلی آیت میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. حبیب وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کا خیال رکھا. گویا دو کام اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مجیدہ میں، ان دو آیات کریمہ میں خداوند متعال ان دو کاموں کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. ایک وہ کام کہ جس میں کہا اے حبیب جب آپ کے پاس ظاہری مال و اسباب نہ تھا، ظاہری وسائل مہیا نہ تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا. دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اے حبیب جب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم آپ کی پناہ گاہ بنے. اور دنیا جانتی ہے، متعصب سے متعصب تر مورخین نے بھی یہ لکھا ہے کہ دو کام کہ جو مال دیا گیا وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے دیا گیا، اور جو پناہ دی گئی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت کو پناہ دی. گویا دو کام ایک بی بی خدیجہ نے کیا، ایک کام حضرت ابو طالب نے کیا، اور دونوں کام اللہ نے کہے کہ میں نے کیے ہیں. ان دونوں بزرگان، ان دونوں شخصیات کے دونوں افعال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی،
اور دیکھیے کتنا عظیم مرتبہ ہو سکتا ہے ان شخصیات کا کہ جن کے کام کو اللہ اپنا کام کہے، یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے، مال خدیجہ نے نہیں دیا، میں نے دیا ہے، پناہ ابو طالب نے نہیں دی، میں نے دی ہے۔ گویا جو لوگ حضرت ابو طالب کی ایمان پر شک کرتے ہیں، خدا کسی مشرک یا کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون نے پناہ دی تھی تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پناہ دی، کہا فرعون نے پناہ دی، لیکن جب حضور کا زمانہ آیا، حضور کا جب وقت آیا تو کہا اے حبیب آپ کو ہم نے پناہ دی، اور در حقیقت وہ پناہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دی تھی۔ گویا جہاں پر ایمان ابو طالب یہاں پر واضح ہوتا ہے، وہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بی بی کو کتنی عزت عطا کی، کتنا شرف عطا کیا کہ اس بی بی کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا۔ چونکہ اسلام کی تحریک کے لیے دونوں چیزیں ضروری تھیں، دونوں چیزوں کا ہونا لازمی تھا۔ کوئی بھی اسلامی تحریک ہو یا کوئی بھی تحریک ہو، اس کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو افرادی قوت ضروری ہوتی ہے کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جب تک آپ کے ساتھ افراد نہ ہو، جب تک افرادی قوت نہ ہو، تب تک آپ کسی بھی تنظیم یا تحریک کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اور اگر افراد موجود بھی ہوں، اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اسباب مہیا نہ ہو، تو بھی کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ جہاں پر حضور کی اسلامی تحریک کے جو قولوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ شروع ہوئی کہ کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پیغام توحید کا پیغام جو جب حضرت نے دیا، اس پیغام کو کامیاب کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ذمے لیے، اپنی اور اپنی اولاد کے ذریعے اسلام کی مدد کی، اسلام کی آبیاری کی، اور اسلام کا وہ نوزائیدہ پودا اس کو تناور درخت بنانے میں، جہاں پر حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کا اور اپنی اولاد کا خون اس پودے کو دیا کہ جو آج تناور درخت بن چکا ہے۔ وہیں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی دولت، کہ اتنی دولت تھی جو ملکۃ العرب اس بی بی کو کہا جاتا ہے، ملکۃ العرب کے عرب کی مالدار خاتون، عرب کی ملکہ، وہ بی بی کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بی بی کا چونکہ بزنس تھا، تجارت کرتی تھی، اور تجارت کا سامان مکہ سے شام اور دیگر ممالک میں لے جانے کے لیے بی بی کی جو اپنی سواریاں تھیں، جو اپنے اونٹ بی بی کی تھے، ان کی تاریخ نے ان کی تعداد 80,000 لکھی ہے۔ 80,000 اونٹ بی بی خدیجہ کی ملکیت تھے، اور سینکڑوں کنیزیں تھیں جو کہ خدمت پر مامور ہوا کرتی تھیں، اور جہاں پر بی بی خدیجہ رہائش پذیر تھی، عالی شان محل تھا۔ گویا اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی شان و شوکت دی، اتنا مرتبہ دیا اور اتنا مال و دولت دیا، لیکن وہ مال و دولت سب اسلام کے کام آیا جب حضور کا پتہ چلا، جب حضور کو لوگوں نے صادق اور امین کہنا شروع کیا، اور بی بی خدیجہ کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ہاشمی ہے، ایک بنو ہاشم کے نورانی شخص موجود ہیں کہ جن کو دنیا صادق اور امین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا میسرہ، کہ جو وہ تجارتی قافلے کو لے کر جایا کرتے تھے، کہ میسرہ اگر ہو سکے تو بنو ہاشم میں سے محمد بن عبداللہ کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ، حضرت کی خدمت میں گزارش کرو کہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور کا ملنا بی بی خدیجہ پر اتنا اس کا اثر ہوا، اتنی نورانی شخصیت، اتنا روب اور اتنا دبدبہ تھا، حالانکہ بی بی خدیجہ کے دل میں ایمان پہلے سے موجود تھا۔ یہ دنیا جو کہتی ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور تو نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اگر حضرت عیسیٰ اپنے آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے کر بھیجی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے، اگر عیسیٰ آغوش مادر میں نبی ہو سکتے ہیں تو ہمارا نبی 40 سال کی عمر میں کیسے نبی بنتا ہے؟ نہیں، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے۔ نبی تو وہ پہلے دن سے تھے، اللہ نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ امام کو امام بنا کر بھیجتا ہے، اللہ نبی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، اللہ اپنی حجت کو خود تیار کر کے بھیجتا ہے، اپنی طرف سے علم دے کر بھیجتا ہے، اپنی طرف سے معجزات دے کر بھیجتا ہے۔ تو گویا حضور کی اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن حضور کی جب زیارت ہوئی تو بی بی خدیجہ کے دل پر اتنا اثر ہوا، وہ بی بی خدیجہ کی جو دین ابراہیمی پر موجود تھی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کس دین پر تھی،
تو جس دین پر حضرت عبد المطلب تھے، جس دین پر حضرت ابو طالب تھے، جس دین پر یہ تمام بزرگان تھے، وہ بی بی خدیجہ بھی اسی دین پر تھی. کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ بی بی خدیجہ بتوں کی پوجا کرتی ہو، بی بی خدیجہ نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہو. نہیں، وہ دین ابراہیمی پر تھی، وہ موحد تھی، وہ توحید پرست تھی. اور جب آقا سے ملاقات ہوئی، آقا کو یہ ذمہ داری دی گئی، وہ یوں سمجھیے کہ اپنے کاروبار میں شراکت آفر کی گئی، اور آقا کو اس تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا گیا. میسرا جس قافلے کو لے کر ملک شام گئے تھے، اور اس تجارتی قافلے میں جب آقا تشریف لے کر گئے، یقیناً بی بی خدیجہ متاثر ہو چکی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے معجزات و کمالات کا پتہ چلے، ان کی شخصیت زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آئے. جب واپس آئے تو میسرہ سے پوچھا بی بی خدیجہ نے، اور جب واپس آئے تو اتنا زیادہ منافع کما کر آئے کہ اتنا منافع کبھی پہلے نہیں کمایا، چونکہ حضور اس تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے. جب میسرہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح پایا، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا رہا، کہا ان کی صداقت اور امانت کے تو کافر اور مشرکین بھی قائل ہیں، لیکن ہم نے دوران سفر ان کے وہ معجزات دیکھے ہیں، ان کے وہ کمالات دیکھے ہیں کہ بادل ان کے سر پر ہمیشہ رہتا تھا. جہاں پر حضور تشریف رکھتے بادل ان کے سر پر سایہ کیے رکھتا تھا، اور ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے اس تجارتی قافلے کو اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہمیں پہلے کبھی بھی کسی سفر میں نہیں ہوا. کوئی بی بی خدیجہ کا اشتیاق اور بڑھا، حضور کی محبت دل میں اور جگہ کر گئی، اور بی بی خدیجہ نے موقع کی تلاش کی، اور موقع پا کر حضور کی خدمت میں خواستگاری کا اظہار کر دیا. اپنا رشتہ بی بی خدیجہ نے خود پیش کر دیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ جاتا ہے، اور لڑکے والے جو ہے وہ رشتہ پوچھنے جاتے ہیں، اور خواستگاری لڑکے والے کرتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ الٹ تھا. یہاں پر حضور نے اس عقد کی اشتیاق اور شوق کو ظاہر نہیں کیا، اس عقد کی خواہش حضور نے نہیں کی، بلکہ اس عقد کی خواہش خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کی. اور اس خواہش کو ایسے نہیں کہ ایسی خواہش کر دی، نہیں، اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے جو عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، جانتے تھے، ان سے مشورہ کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں اس انسان کے اندر وہ خصوصیات دیکھتا ہوں، وہ کمالات دیکھتا ہوں کہ جو عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزے لے کر آئے ہیں، خاص انعام و اکرام لے کر آئے ہیں. گویا حضرت خدیجہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جو میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنی ہے، اور یہی وہ ہستی ہے جو میرے لیے اللہ نے میرے نصیب اور مقدر میں لکھی ہے، جب یہ اشتیاق بڑھا تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی طرف سے خواستگاری کا اظہار کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹ تھا. یہاں پر حضرت خدیجہ نے ابتدا کی، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے عقد میں مجھے لے لیں، میں چاہتی ہوں آپ اپنی زوجیت میں مجھے لے لیں. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کے دل میں یہ بات ڈال لی تھی کہ اے خدیجہ ابتدا تم نے کرنی ہے، اے خدیجہ اس رشتے کے لیے پوچھنا تم نے ہے، خواہش کا اظہار تم نے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی اگر حضور ابتدا کرتے، اگر حضور رشتہ پوچھتے، اگر حضور خواستگاری کرتے، آج کا متاثر مورخ بھی یہ لکھ سکتا تھا کہ حضور نے دولت کے لالچ میں آ کر خدیجہ سے رشتہ کیا، حضور کو دولت کی چمک نظر آئی، حضور نے وہ تجارت دیکھی، حضور نے وہ کاروبار دیکھا، حضور نے وہ بزنس امپائر دیکھی، لہٰذا اس سے متاثر ہو کر مالدار ہونے کے لیے حضور نے یہ رشتہ کیا. اور حضرت خدیجہ سے عقد اس لیے کیا چونکہ وہ بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا. خداوند متعال نے اس سوال کا جواب اسی وقت دے دیا، اور ابتدا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کروا دی. اور بی بی خدیجہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے لیے حضرت خدیجہ نے ابتدا کی، اور حضور دنیا کے یا دولت کے لالچ میں نہیں آئے تھے. اور بی بی خدیجہ نے حضور سے متاثر ہو کر اتنی متاثر ہوئی کہ پوری کی پوری دولت حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی. اور آج جو بڑے بڑے غنی کہلاتے ہیں، آج جو بڑے بڑے سخی کہلاتے ہیں، آج جو بڑے بڑے اسلام کے نام پر قربانیاں دینے والے کہلاتے ہیں، یہ مرہون منت ہے بی بی خدیجہ کا. اگر مال خدیجہ نہ ہوتا، آج کوئی زمانے میں نہ سخی ہوتا نہ غنی ہوتا. بی بی خدیجہ دولت کا انبار لگا دیتی تھی اور کہتی تھی آؤ آؤ میرے آقا کا کلمہ پڑھو، آؤ میرے شوہر کا کلمہ پڑھو، آؤ اس اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھو، اور جتنا مال اٹھا سکتے اٹھا کر لے جاؤ. شرط یہ ہے موحد بن جاؤ، شرط یہ ہے آقا کی رسالت کا اقرار کر لو، اور غریب بن جاؤ، یہاں سے مال اٹھا کر لے جاؤ. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر.
گویا وہ دولت وہ مال کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پورے کی پوری دولت، اور وہ دولت آپ دیکھیے 80,000 جس بیوی کے پاس اونٹ ہوں اور ان اونٹوں پر جو سامان سونا اور چاندی لادا جاتا ہو اور وہ سامان تجارت، کتنی وہ بیوی امیر ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیوی کو جب آقا کی خدمت میں پیش کر دیا، بیوی نے کہا آقا میں بھی آپ کی ملکیت میں ہوں اور یہ دولت بھی آپ کی ہے، اسلام کے لیے خرچ کریں۔ جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ذات کو آگے کیا، اپنے بیٹوں کو آگے کیا، حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر، علی ابن ابی طالب کو پیش کر دیا اسلام کی خدمت کے لیے، وہیں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پوری کی پوری دولت دے دی اور آقا کے قدموں میں ڈال دی۔ اور حضرت خدیجہ اتنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بی بی کو عزت اور شرف بخشا ہے کہ آقا سے شادی کرنے کے بعد مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، مکہ کی عورتوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، مکہ کی عورتوں نے آنا جانا چھوڑ دیا اور بات چیت چھوڑ دی، اور کہا کہ تم نے یتیم عبداللہ کے ساتھ عقد کر لیا ہے، تم نے بنو ہاشم کے اس فرد کے ساتھ نکاح کر لیا، لہذا اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے دین پر ہے، تم اپنے دین پر ہو۔ گویا حضرت خدیجہ حالت یہ ہوگی تھی پیغمبر اکرم کے بعد کہ وہ زندگی کے جو پہلے گزر رہی تھی اس زندگی میں اچانک سے ایک تبدیلی آ گئی کہ آقا کی زندگی میں آنے کے بعد بی بی خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، بی بی خدیجہ کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا، اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ اے خدیجہ اگر یہ مکہ کی عورتیں تمہارے ساتھ آ کر بات چیت نہیں کرتی، تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرتی تو کیا ہوا، میں تمہیں ایسا نور عطا کروں گا، ایسا نور تمہارے بطن میں رکھا جائے گا کہ جو نور نور فاطمہ ہے، یہ فاطمہ تمہارے بطن میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ کلام کرے گی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب آ حضور تشریف لاتے، بی بی خدیجہ تنہائی میں کلام کر رہی ہوتی تھی، خود سے گفتگو کر رہی ہوتی تھی، اور آقا پوچھتے تھے خدیجہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو بی بی فرماتی تھی کہ میرے بطن میں جو نور ہے، یہ بچی مجھ سے بات کرتی ہے، یہ مجھ سے کلام کرتی ہے، میں اس کے ساتھ مانوس ہوں، یہ میری انیس ہے، یہ مجھے تنہائی محسوس نہیں ہونے دیتی، یہ بچی میرے ساتھ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو یہ ایک نعمت جو بی بی خدیجہ کی صورت میں دی، حالانکہ پیغمبر اکرم کی ازواج اور بھی تھی، لیکن جب تک آقا مکہ میں رہے، جو 13 سال کا اعلان نبوت کے بعد کا جو 13 سال کا عرصہ وہ ہے، اور شادی آ حضور کی چونکہ 25 سال کی عمر میں آ حضور کی شادی ہو گئی تھی، لہذا مکہ میں جتنا عرصہ بھی آ حضور رہے شادی کے بعد، آ حضور نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ یہ اعزاز بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ جب تک آقا کے نکاح میں رہی، بی بی خدیجہ جب تک آقا کی زوجیت میں رہی، پیغمبر اکرم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، حالانکہ آ حضور کے نکاح میں 9 خواتین تک بھی آقا کے حرم میں رہی ہیں، لیکن تمام تر شادیاں، تمام تر نکاح آقا کے وہ مدینہ المنورہ میں ہوئے، کیونکہ بی بی خدیجہ مکہ میں تھی اور مکہ میں ہی بی بی کی وفات اور شہادت ہوئی ہے، اور مکہ میں ہی جنت المعلی میں بی بی کو دفن کیا گیا، لہذا آ حضور نے بی بی خدیجہ کی زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور ایک اور معجزہ جو اللہ نے عطا کیا کہ جتنی اولادیں پیغمبر اکرم کو نصیب کی، عطا کی، وہ ساری بطنیں بی بی خدیجہ سے تھی۔ ایک اولاد جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھی، حضرت ابراہیم، وہ اللہ نے واپس لے لیے کہ حضرت ابراہیم بھی آ حضور کے ایک زانو پر بیٹھے تھے اور دوسرے زانو پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، کہ اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا اور جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دو، جو بہت پیارا ہے وہ رکھ لو اور جو اس سے کم پیارا ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھا تھا، حضرت ابراہیم کو بھی اور سید الشہداء کو بھی، کہا حسین مجھے بہت پیارا ہے، میرے اپنے بیٹے پر حسین کو زیادہ برتری حاصل ہے اور فوقیت حاصل ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے لے لیا تھا اور جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے، باقی جتنی بھی اولادیں پیغمبر اکرم کو ہوئیں، جن میں حضرت عبداللہ ہیں جو طیب و طاہر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، حضرت قاسم ہے کہ جو پیغمبر کی کنیت بھی ابو القاسم، تو وہ حضرت قاسم ہو، حضرت عبداللہ ہو، یہ دونوں بیٹے پیغمبر اکرم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حاصل ہوئے، اور اس کے بعد چونکہ دونوں بیٹے تو اللہ نے واپس لے لیے، اور وہ لیے بھی اس لیے کیونکہ دشمن تو یہ چاہتا تھا اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ان کی نسل، ان کی اولاد بیٹوں سے ہی چلنی ہے اور بیٹوں سے ہی چلے گی۔ خدا نے کہا نہیں، یہاں پر قانون فطرت تبدیل ہو جائے گا، یہاں پر اللہ کا قانون تبدیل ہو جائے گا،
پہلے نسل بیٹے سے چلتی تھی، لیکن انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، گویا اے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تم اپنے رب کی تسبیح بھی کرو، نماز بھی پڑھو، قربانی بھی دو۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ بے اولاد رہو گے، یہ جو تمہیں کہتے ہیں ابتر رہو گے، یہ جو تمہیں کہتے ہیں تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، اے حبیب ان کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل خدیجہ کے وطن سے فاطمہ الزہرا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گی، اور دنیا کا کونا کونا ہر جگہ سادات سے چھلک رہی ہوگی، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر سادات نہیں ہوں گے۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن پوری دنیا سادات سے چھلک رہی ہوگی۔ اور اللہ نے بی بی خدیجہ کو جہاں پر یہ اعزاز عطا کیا کہ پیغمبر اکرم کی تمام اولادیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئی، اور حالت یہ تھی کہ پیغمبر کو بھی بی بی سے اتنی محبت تھی، پیغمبر کو بھی بی بی سے اتنا پیار تھا کہ آن حضور نے بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد بھی بی بی خدیجہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ بی بی خدیجہ کی جو دوست تھی، بی بی خدیجہ کی جو کنیزیں تھیں، آن حضور ان سے ملا کرتے تھے اور بی بی خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور وہ یادیں تازہ کیا کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ اکثر آن حضور کے لبوں پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر رہا کرتا تھا۔ اور ایک زوجہ نے، ام المومنین نے تو پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، جب دیکھتے ہیں آپ کی زبان پر، آپ کے لبوں پر بی بی خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے، یا رسول اللہ کیا ہم میں وہ خوبی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی خدمت نہیں کرتی ہیں؟ ان کی تو عمر زیادہ تھی، ہم عمر میں بھی کم ہیں، یا رسول اللہ خدیجہ میں ایسی کیا خوبی تھی کہ آپ جب دیکھے خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں آن حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، رحمت للعالمین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، رنگ متغیر ہو گیا، اور کہا اس کو تھی خاموش ہو جاؤ، تم خدیجہ کا مقابلہ کرتے ہو، خدیجہ کا مقابلہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتی، خدیجہ نے میرا تب ساتھ دیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، خدیجہ نے اس حالت میں میری مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس طرح سے میری انیس بنی اور اس طرح سے مال و دولت میرے لیے صرف کیا اور اس طرح سے ذاتی حوالے میں میری معاون اور مددگار رہی ہیں کہ اس طرح کوئی بھی خدیجہ کے علاوہ میرا مددگار نہیں رہا ہے۔ گویا بی بی خدیجہ کو بھی آن حضور سے محبت تھی اور آن حضور کو بی بی خدیجہ سے کہیں زیادہ محبت تھی۔ حالت یہ تھی کہ بی بی خدیجہ جب آن حضور غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، جبل نور پر خدا آپ کو لے جائے، آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، وہ جبل نور کہ جو نور کا پہاڑ ہے، جو چمکتا ہے، آج بھی چمکتا ہے، اس کے معجزے میں یہ ہے کہ وہ پہاڑ چمکتا ہے جہاں پر پہلی وحی اقرا کے نام سے نازل ہوئی تھی، سورہ اقرا کی آیات جہاں پر نازل ہوئی تھی، حضور وہاں تشریف لے کر جاتے تھے۔ اور بی بی خدیجہ، وہ پہاڑی آپ نے دیکھی ہے، تقریباً 5 میل کا ڈسٹنس بنتا ہے آقا کے گھر سے، بی بی خدیجہ کے گھر سے۔ اس زمانے میں جو گھر موجود تھا، گویا آج تو وہ چونکہ گرا دیا گیا ہے، لیکن وہ گھر وہاں سے لے کر اس غار تک، غار حرا تک، جہاں پر آن حضور عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور جہاں پر وحی نازل ہوئی پہلی وحی، وہاں پر بی بی خدیجہ کھانا گھر سے بنا کر لے کر جاتی تھی۔ 5 میل کا فاصلہ بنتا ہے اور پہاڑی کا وہ سفر، بی بی خدیجہ کو اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر لے کر جاتی، آقا کی خدمت کرتی اور ہمیشہ آقا کی خدمت میں رہی۔ اور جتنا عرصہ بھی بی بی خدیجہ آقا کے ساتھ رہی، اس طرح خدمت میں رہی، وہ یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ مکہ کی مالدار خواتین میں سے ہے، مکہ کی سب سے مالدار خاتون ہے، مکہ کے عمراء میں سے ہیں، مکہ کے رؤساء میں سے ہیں۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، جہاں پر دولت صرف کر دی، وہاں پر اپنی شخصیت، اپنی ذات آقا کے سپرد کر دی، گویا اپنی دولت اور خود کو آقا کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج ایک فرق ہے، گویا امہات المومنین تو اور بھی ہیں، دیگر بھی امہات المومنین ہیں، لیکن بی بی خدیجہ میں اور دیگر امہات المومنین میں فرق یہ ہے، تمام امہات المومنین کو بیت المال نے پالا ہے، اسلامی خزانے نے پالا ہے، دولت اسلامی نے پالا ہے، لیکن اسلام کو اگر پالا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ماں نے پالا ہے، وہ بی بی خدیجہ نے پالا ہے، وہ آقا محمد مصطفیٰ کی زوجہ نے پالا ہے، وہ اس پاک دامن بی بی نے پالا ہے کہ اسلام کی جڑوں میں آج بھی اگر آبیاری کی گئی ہے، آج بھی اسلام کی جڑیں اگر تر و تازہ ہیں، اس میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا حصہ ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ گویا تمام ازواج پیغمبر کو بیت المال نے پالا، اور بیت المال کا یہ لفظ بھی جو ہمارے سامنے آیا، دیکھیے مال بیت المال میں جو آیا، بیت المال کا تصور جو آیا، گویا مال بی بی خدیجہ کا ہے، اور
وہاں سے بیت جو ہے وہ اہل بیت سے آیا ہے، دونوں طرف سے، ایک طرف سے اہل بیت اور ایک طرف سے بی بی خدیجہ کا مال، جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو بیت المال، اور اس بیت المال پہ بہت سے پلتے رہے اور بہت سے اس بیت المال کو کھاتے رہے، اور آج حالت یہ ہے کہ اسی بیت المال پہ پلنے والے اور آج انہی کی اولادیں، آج دیکھیے بی بی خدیجہ کا جن کا مقبرہ ہونا چاہیے تھا، جن کا مزار ہونا چاہیے تھا، جن کی قبر عالیشان طریقے پر آباد ہونی چاہیے تھی، وہ جو بیت المال پہ پلتے رہے، نہ اس والدہ کے لیے مقبرہ بنایا، اس ماں کی قبر بھی آج اداس ہے اور اس کی بیٹی کی قبر بھی آج اداس ہے۔ آپ جنت المعلی میں جائیں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر بھی اسی طرح آپ کو اداس اور ویران نظر آئے گی۔ آپ جنت البقیع میں چلے جائیں، وہاں بیٹی کی قبر بھی آپ کو اسی طرح اداس اور ویران نظر آئے گی۔ کیا قسمت تھی ان ماں بیٹی کی کہ جس طرح دونوں ماں بیٹیاں اس دنیا سے اس عالم غربت میں گئیں۔ ماں کو 3 سال کے لیے، ابھی آپ نے مرثیے میں سنا، ہاشم صاحب نے مرثیے میں یہ پڑھا کہ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں ماں کو محصور کر دیا گیا، آقا محصور ہو گئے، حضرت ابو طالب بن ہاشم کے افراد کو وہاں پر قید کر دیا گیا 3 سال کے لیے۔ ایسا انسان، ایسا فرد کہ جس نے زندگی میں تنگی دیکھی ہو، جس نے مصیبت دیکھی ہو، جس نے پریشانیاں دیکھی ہوں، وہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایسی امیر بی بی کہ جس کی سینکڑوں کنیزیں ہوں، جس کے ہزاروں اونٹ ہوں، جو اتنی امیر ترین بی بی ہو اور حالت یہ ہو کہ اسے فاقوں پر گزارا کرنا پڑے، جو اس طرح سے کہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو جائے۔ 3 سال کا عرصہ بی بی خدیجہ نے اس طرح گزارا، لیکن اسلام کی محبت میں، آقا کی محبت میں ایک لفظ تاریخ نہیں دکھا سکتی، کبھی شکایت کی ہو، کبھی آقا کے ساتھ شادی پر افسوس کیا ہو، کبھی اپنی مشکلات پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہو، ایک لفظ تاریخ نہیں دکھا سکتی۔ وہ مشکلات، وہ امارت کا دور تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ شاہی دور تھا، وہ بھی بی بی خدیجہ نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور جب مشکلات کا زمانہ آیا، جب صبر آزمانا چاہا خدا نے، اور وہ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں جب آ گئی تو وہاں پر بھی اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ آقا کی خدمت میں رہی اور ساتھ رہی، اور حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ 3 سال کے مسلسل فاقوں کے بعد، 3 سال کی بھوک اور افلاس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ دونوں انتہائی کمزور بھی ہو گئے تھے، دونوں ضعیف بھی ہو گئے تھے، دونوں نحیف بھی ہو گئے تھے، اور بی بی خدیجہ چونکہ اس کمزوری اور نکاہت کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب زیادہ دیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، گویا بی بی خدیجہ یہ سمجھ گئی تھی اب میں زیادہ عرصہ یہاں پر نہیں رہوں گی، اب میں زیادہ دن اس دنیا پر رہنے والی نہیں ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں گی، وہی بیٹی جو اکیلی بیٹی تھی، اکیلی اولاد تھی، بیٹے تو خدا نے لے لیے تھے، وہ اکیلی بیٹی کے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہوں گی اور اپنی موت کا سوچتی ہوں گی، کیا ذہن میں آتا ہوگا کہ کس طرح میری بیٹی میرے بعد گزارا کرے گی۔ یہ ماں جانتی ہے، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جب ماں کو یہ پتا چل جائے کہ اس کی اولاد، اور بچپنے میں اولاد بھی ابھی بچپنے میں ہو، کہ اس کی اولاد یتیم ہو رہی ہے، تنہا رہ جائے گی، کس طرح بی بی خدیجہ نے جب یہ پتا چل گیا کہ اب میرا زندگی کا عرصہ ختم ہو گیا ہے، اپنی بیٹی کو بلایا، بہت پیار کرتی تھی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا فاطمہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، فاطمہ اب میں زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رہ سکوں گی، اے فاطمہ میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، فاطمہ مجھ پر ایک احسان کرنا، مجھے تمہارے بابا سے حیا آتی ہے، فاطمہ میں تمہارے بابا سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، تمہارے بابا سے میں نے کسی چیز کا کبھی سوال نہیں کیا، فاطمہ مجھ پہ ایک احسان کر دو۔ کہا اے اماں، اے مادر گرامی بتائیے میں کیا خدمت کروں؟ کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ مجھے اپنی اس چادر کا کفن پہنا دے کہ جو چادر ان کے کاندھوں پر تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ عزاداروں آقا تشریف لاتے ہیں، پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں، بی بی خدیجہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بی بی فاطمہ پاس موجود ہیں، بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے میں کچھ وصیتیں کر لوں۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا خدیجہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا آقا سب سے پہلے میری التجا یہ ہے، میری وصیت یہ ہے آقا مجھے اپنی چادر کا کفن پہنانا، آقا قبر میں آپ کی چادر کا کفن ہوگا، خدیجہ کو سکون آیا رہے گا۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل نازل ہو گئے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ سے کہو خدیجہ کو خدا یہ کہہ رہا ہے، خدا نے سلام بھی بھیجا ہے، اور خدیجہ کو خدا نے سلام کے بعد کہا ہے خدیجہ تمہارا تو ہم
ہم پر احسان ہے، تم نے اپنی ساری دولت ہمارے لیے قربان کر دی، خدیجہ تم نے اپنی جان ہماری راہ میں قربان کر دی، خدیجہ تمہارا ہم پر احسان ہے، تمہارا کفن جنت سے آئے گا، جبرائیل جنت کا کفن لے کر آئے، عزاداروں وہ کفن بی بی خدیجہ کو پہنایا گیا، اور کہا ایک اور وصیت بی بی نے کی، کہا یا رسول اللہ میری ایک وصیت اور ہے، میری بچی مجھے بہت پیاری ہے، فاطمہ مجھے بہت پیاری ہے، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، یا رسول اللہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی زحمت نہ ہو۔ عزاداروں بی بی خدیجہ کا جنازہ اٹھا، پیغمبر اکرم ساتھ تھے، علی ابن ابی طالب ساتھ تھے، دفن کر کے واپس آ گئے، مجھے نہیں پتا کیسے تسلی دی ہوگی بی بی فاطمہ کو، کیسے کہا ہوگا فاطمہ تمہاری ماں کو دفن کر آئے ہیں، کیسے بی بی کو تسلی دی ہوگی، اور میں نے ایک عالم دین سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی فاطمہ کبھی باپ کی گود میں آ کے بیٹھتی، اور کبھی پھر اٹھ جاتی، پھر واپس گود میں آ کے بیٹھتی، اور کوئی اتنی بے چین تھی بچی، اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، خدیجہ کو یاد کر رہی تھی۔ میں کہوں گا بی بی خدیجہ آپ نے اپنی بچی کی وصیت تو کر دی تھی، کاش آپ مدینے میں ہوتی، کاش آپ وہ وقت بھی دیکھتی جب آپ کی بچی دروازے دیوار کے درمیان پس گئی تھی، اور جب بی بی گر گئی تھی اور یہ ظالم بندر داخل ہو گئے، ایک ہی آواز آئی واہ محمد ہائے بابا ہائے بابا، ایک ہی آواز آئی عزاداروں، اور پھر وہ استغاثہ، وہ نعرہ بلند ہوا، وہ بین بلند ہوا، وہ آواز بلند ہوئی، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا وصبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد فاطمہ پر اتنے دکھ آئے، بابا اگر دنوں پہ آتے زہراتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، چہاردہ معصومین کی عصمت و طہارت کا واسطہ، خداوند متعال ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے توسل سے ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ خداوند متعال ہمیں جو بیمار شفا عطا فرما، جو رزق کی تنگی کا شکوہ کر رہے ہیں خداوند متعال ان سب کو رزق کثیر، بی بی خدیجہ کی جو مالدار خاتون تھی ان کے توسل سے انہیں رزق کثیر عطا فرما۔ خدایا ان کی غربت اور افلاس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ استغفار گروپ میں جتنے بہن بھائی موجود ہیں خدایا سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ